من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات معزز دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و نوازوں کا لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر ہمارے لیے عمل کے راستے کو آسان فرمائے. میرے دوستو، سابقہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے عنوان سے کچھ باتیں کہی تھی اور معاشرے کی اصلاح کے عنوان سے کچھ باتیں بتلائی تھی، اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح اور حالات حاضرہ پر باتیں کرنا آج کے حالات کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا ہے. اور ہمارے اور آپ کے قائدین کی یہ آواز ہے اور ہمارے اور آپ کے قائدین نے یہ آواز لگائی ہے کہ پورے ملک کے اندر ائمہ مساجد کی اس وقت ایک خاص ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے اپنے قریہ اور چپے کے اندر حالات حاضرہ کے عنوان سے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے لوگوں کے اندر کچھ باتیں لائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی صحیح سوچ اور فکر پیدا ہو جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ آج کے حالات کے اندر مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری قومیں پریشان حال نظر آ رہی ہیں اور سارے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ حالات کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آئندہ نسل آنے والی جو ہوگی وہ جاہل شمار کی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ان حالات کے اندر ہم کو اور آپ کو خاص طور سے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا قیام عمل میں لانا چاہیے. اس لیے کہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں، ہمارے اور آپ کے بچوں کی صحیح اصلاح کرتی ہیں. میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتلاؤں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عصری علوم بھی علم دنیا کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور دینی علوم بھی علم دنیا کے اندر شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے اندر بڑا بھاری فرق ہے. اور بھاری فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق جو ہے دینی علوم میں اور عصری علوم میں یہ ہے کہ عصری علوم کے یہاں یا جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، دنیا کی پڑھائیاں وہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کے اندر علم تو ضرور ہو جاتا ہے، جانکاری تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ان کی تربیت نہیں ہوا کرتی. اور تربیت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مدارس اسلامیہ میں دیکھیں، مکاتب دینیہ میں دیکھیں، اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ اور عصری علوم کے اندر جو بھاری فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ ان کے اندر صرف علم موجود ہے اور ہمارے اندر علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی موجود ہوا کرتی ہے. اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچ اپنے اندر بیٹھانی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے نمبر پر سچا پکا مسلمان بنائیں گے. اور مکاتب دینیہ کے حوالے آپ نے کیا، مدارس اسلامیہ کے حوالے آپ نے اپنے بچوں کو کیا، تو
وہ بچہ آ کر کے 4 سال 5 سال کے بیچ میں وہ سب سے پہلی چیز تو یہ سیکھے گا کہ اپنا دھرم کیا ہے، اپنا مذہب کیا ہے، اپنا نبی کون ہے اور کس نبی کی امت میں وہ آیا ہے، اور اللہ رب العزت کی حیثیت کو وہ پہچاننے والا بن جائے۔ اس کے بعد اگر آپ عصری علوم حاصل کرانا چاہتے ہو تو شریعت نے آپ کے لیے روک نہیں لگایا ہے، لیکن اتنی تعلیم ضرور حاصل کراؤ سب سے پہلے نمبر پر اپنے بچوں کو کہ ان کو سچا پکا مسلمان بنا دو، اور سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے ہم کو اور آپ کو یہ فکر کرنی ہوگی، ہمیں اور آپ کو یہ سوچ اپنے اندر بیٹھانی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے حوالے کریں، مکاتب دینیہ کے حوالے کریں۔ اگر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے حوالے ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اور آپ کے قائدین نے جو سروے کیا ہے اس سروے کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے چلی جا رہی ہیں، وہ اپنے دین کو بھی الوداع کہہ کر کے چلی جا رہی ہیں، وہ اپنے دھرم کو بھی الوداع کہہ کر کے چلی جا رہی ہیں، وہ اپنے معاشرے کو بھی الوداع کہہ کر کے چلی جا رہی ہیں، اپنے خاندان اعزا اقارب کو بھی الوداع کہہ کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اس کی صاف صاف وجہ اگر دیکھی جائے اور غور کیا جائے تو مخلوط تعلیم ہے۔ جس تعلیم کو ہم حاصل کراتے ہیں، عصری علوم کے ہم دلزادہ بنتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بچیوں کو جو عصری تعلیم حاصل کراتے ہیں، سب سے پہلے جو مدرسے کے اندر ان کا داخلہ نہیں کراتے، یہ صاف صاف کسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم اگر عصری علوم حاصل کرانا اپنے بچوں کو چاہتے ہیں تو شریعت نے آپ کے لیے روک نہیں لگائی اور کسی عالم دین نے آپ کو منع نہیں کیا، ضرور حاصل کراؤ۔ اس لیے کہ اگر آپ سروے کے مطابق، رپورٹ کے مطابق یہ بات دیکھیں گے تو اور غور کریں گے تو 42% کے اندر ہمارے اور آپ کے یہاں اور مسلمان قوم کے اندر صرف 6% لوگ ایسے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، بقیہ مزدوری کے اندر جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کام کے اندر جائیں، چاہے وہ مزدوری کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، لیکن میرے بھائی 6% سے زیادہ ہمارے اور آپ کے قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم کو اور آپ کو اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے کچھ باتوں سوچنا ہے اور کچھ یہ سوچنا ہے کہ ہماری قوم آگے بڑھ کر کے کچھ کام کرے تو سب سے پہلے اپنی قوم کے بچوں کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اور تعلیم حاصل کرانے کے لیے سب سے پہلی فکر یہ کرنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو ہم اور آپ عصری تعلیم حاصل کرائیں، ضرور حاصل کرائیں، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، اپنے بچوں کو اچھا لائر بنائیں تاکہ وہ قوم کی رہنمائی کرنے والا بنے، تاکہ وہ مستقبل کا قائد بن جائے، تاکہ وہ مستقبل کے اندر اپنے قوم کی رہنمائی اور رہبری کرنے والا بن جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دیندار بنا کر کے تب دوسرے علوم میں حاصل کرانے کے لیے لے جائیں۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر دین نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے اندر اسلام نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ موجود نہیں ہوگا، یاد رکھو کہ جتنی بھی پڑھائی ہم کرا لیں، جتنی بھی تعلیم ہم حاصل کرا لیں، وہ کبھی قوم کے رہبر اور رہنما نہیں بن سکتے۔ اگر قوم کے رہبر اور رہنما اپنے بچوں کو ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم گھسائیں اور دینی تعلیم ان کو حاصل کرائیں اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے حوالے کریں۔ اور مدارس اسلامیہ کے اندر اگر آپ کو پورا عالم نہیں بنانا ہے تو آپ نہ بناؤ، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا سارے لوگ عالم دین ہی بن جاتے ہیں؟ کیا سارے لوگ محقق ہی بن جاتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عصری علوم آج ان حالات کے اندر لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ اگر عصری علوم ہم نے اپنی قوم کے بچوں کو نہیں سکھایا، عصری تعلیم ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو نہیں پڑھایا تو یاد رکھو کہ وہ وقت قریب ہے کہ ہمارے اور آپ کے مقدمے کو لڑنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور ہماری اور آپ کی باتوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ہماری اور آپ کی سوچ اور فکر کرنے والا کسی قوم کے اندر کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم اس بات کی فکر کرو اور یہ سوچ اپنے اندر بیٹھاؤ کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو اپنی قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار کریں گے اور اپنی قوم کی رہبری کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں گے اور ان کو مستقبل کا قائد بنائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن سب سے پہلا مدرسہ جو ہونا چاہیے وہ مکاتب دینیہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچہ اپنے دین اور دھرم کو پہچاننے والا بن جائے، تاکہ وہ بچہ اپنے اسلام کو پہچاننے والا بن جائے، تاکہ وہ بچہ اس کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے، تب جا کر کے آپ کسی بھی علم کو حاصل کراؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ہمارے اور آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان کو صرف اور صرف عصری تعلیم حاصل کرایا اور دین سے ان کے تعلق کو بالکل کاٹ دیا، نبی سے ان کے تعلق کو بالکل کاٹ دیا اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا موقع کچھ نہیں دیا، تو یاد رکھو کہ وہ بچے ہمارے اور آپ کے قائد اور رہنما مستقبل کے اندر نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری اور آپ کی تنظیم، پرانی تنظیم جس کا قیام 1919 کے اندر ہوا، جمعیت علماء ہند، اس کی ایک آواز ہے کہ اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ائمہ مساجد کی یہ خاص ذمہ داری ہوا کرتی ہے آج کے اس دور کے اندر کہ اپنے یہاں عصری تعلیم کو حاصل کرانا ان کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ اور اگر عصری تعلیم آپ نے حاصل نہیں کرایا اپنے بچوں کو تو یاد رکھو کہ تمہاری باتوں کو کوئی اٹھانے والا، تمہاری باتوں کو کوئی بتانے والا، تمہاری باتوں کو کوئی سنانے والا مستقبل کے اندر ملنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ آج ان حالات کے اندر مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ رہا ہے، غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، اور اسی قوم کے اوپر ساری گاج گر رہی ہے، اسی قوم کے دشمن سارے لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت حالات سے نمٹنے کا ہے اور حالات سے لڑنے کا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ تو حالات کے اندر جد و جہد کرنے کا وقت آ گیا ہے، حالات کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی بات آ گئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی مدد اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو سدھارنے پر، اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کو اللہ رفع کر دے، ان حالات کو اللہ دور کر دے اور تم سے وہ حالات دفع کر دے، تو تم سب سے پہلی فکر یہ کرو اور یہ سوچ اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ کہ ہمارے قائدین کی جو آواز ہوگی اس آواز پر ہم لبیک کہیں گے اور ان کی باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سنا اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، جیسے ہم اور آپ ہر مرتبہ سنتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی فکر ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ میرے بھائی، اگر ہم نے عمل کرنے کی فکر نہیں کیا تو یاد رکھو کہ ہماری پستی کے سوا ہم کو اور آپ کو سربلندی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرو، اور اپنی اصلاح میں ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں چند باتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس پر عمل کے راستے کو ہمارے اور آپ کے لیے آسان فرما دے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ سب سے پہلے اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کے بوڑھے اور اس قوم کے بڑے اپنے اللہ سے اپنی رسی کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر لیں اور اپنے اللہ سے اپنی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت نے عبادات کا جو حکم دیا ہے، رسول اللہ نے جو عملی نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں اور خدا کے لیے نماز کی پابندی کر لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں، لیکن اگر
اگر نماز کی باری آ جاتی ہے تو ہم اور اس میں بھاگنے کا اور راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ غور کرو اور سوچو کہ آج اس دنیا کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جس ذات عالی نے بھیجا ہے اس کے پاس بھی ہمیں اور آپ کو حاضری دینی ہے، اور ہم جب اس کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ یہ میرے بندے آئے ہیں، ان سے سوال کیا جائے، اور سوالات کے اندر جائزے کے اندر سب سے پہلا سوال جو کیا جائے وہ نماز کا سوال کیا جائے۔ غور کرو اور سوچو کہ ہم یہ کہیں اس وقت کہ ہم نے حج کر رکھے ہیں، ہم سے حج کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ہم نے روزے رکھ رکھے ہیں، ہم سے روزوں کے بارے میں سوال کیا جائے، لیکن یاد رکھو کہ وہاں سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی، اور نماز اگر ہماری درست نکلی، نماز اگر ہماری صحیح نکلی تو آگے کے مراحل کو اللہ آسان کر دے گا، اور اگر نماز کے اندر کمی نکل گئی تو یاد رکھو کہ آگے کے مراحل کو اللہ رب العزت سخت کر دے گا، اور ہم اور آپ وہاں سے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو سب سے پہلی فکر تو یہ کرو کہ اپنے اللہ سے اپنی رسی کو مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم کر لو، اور اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرا کام ہم اور آپ ان حالات کے اندر یہ کریں کہ ہمارا دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کے حقوق عائد ہو رہے ہیں اور کسی کا حق ہمارے اوپر عائد ہو رہا ہے تو سب سے پہلی فرصت کے اندر ہم یہ سوچیں اور فکر کریں اور اس کی کوشش کریں کہ ہم اس کے حق کو ادا کرنے کی فکر کریں گے اور اس کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ کسی کے حقوق کو کھا کر کے اگر بندہ اس دنیا سے جائے گا تو یاد رکھو کہ حقوق اللہ کا مسئلہ تو یہ ہے، اللہ قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا، ہم میں اور آپ میں ہر انسان یہ سنے گا۔ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے یہ کہے گا کہ میرے بندو سنو، اگر تم نے میری عبادت کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی کیا ہے اور میرے احکام کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی کیا ہے، حقوق اللہ کے اندر تم نے کچھ کمی اور کوتاہی کیا ہے، تو سنو، میں بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ اگر میرے بندے کے حق کو کھا کر کے تو اس دنیا سے آئے گا تو تمہاری بخشش کا کوئی راستہ آج کے دن نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ذلت و پستی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ کے سامنے ہم کو اور آپ کو ذلیل نہ ہونا پڑے، تو ہم اور آپ پہلی فرصت میں اپنی زندگی کے اس بات کو اپنے دل کے اندر بیٹھائیں کہ اگر کسی کا حق ہمارے اوپر عائد ہو رہا ہے تو اس حق کو ہم ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ میرا دوسرا کام ہے۔ ہمارے اور آپ کی قوم کے اندر یہ دوسرا کام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ سب سے پہلی فکر تو یہ کرو کہ اپنے اللہ سے اپنی رسی کو مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم کر لو اور مضبوط رسی کو پکڑ لو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اور دوسرا کام ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق عائد ہو رہا ہے، چاہے وہ حق ہمارے بھائی کا ہو، چاہے وہ حق ہمارے والدین کا ہو، چاہے وہ حق ہمارے پڑوسیوں کا ہو، چاہے وہ حق ہمارے رشتہ دار اور قرابت دار اور اعزاء اقارب کا ہو، سارے لوگوں کے حقوق کو ہم اور آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھو کہ حقوق اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد یہ ہمارے اور آپ کے معافی کا کوئی سبب نہیں بنے گا۔ حقوق العباد کے اندر اللہ یہ اعلان کر دے گا کہ بندے اگر معاف کریں گے تو میری معافی ملے گی، اور اگر بندے میرے معاف نہیں کریں گے تو تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ میں نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ غور کرو اور سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ایک برائی یہ عام ہو گئی ہے کہ ہم اور آپ اپنے باپ کی وراثت کے اندر، اپنے باپ کے مال و جائیداد کے اندر بیٹیوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتے۔
اور بہنوں کے حقوق کو نہیں دیا کرتے۔ حالانکہ شریعت محمدیہ کے اندر اگر 2 حصہ لڑکوں کا موجود ہے تو ایک حصہ وہی لڑکیوں کا بھی موجود ہے، ایک حصہ بہن بیٹیوں کا بھی موجود ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر تم نے ان کے حق کو کھایا اور بھائیوں نے بہنوں کے حقوق کو کھایا تو یاد رکھو کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اگر انہوں نے ہمارا دامن پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا رب کی بارگاہ میں کہ اے رب کائنات، اس نے میری باپ کی جائیداد کے اندر میرا حصہ تھا، اس نے نہیں دیا، تو آپ بتاؤ اور غور کرو کہ وہاں جا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ہم اور آپ حقوق العباد میں پھنس جائیں گے اور بندوں کے حق کے کھانے والے ہم بن جائیں گے، اور انہوں نے اگر نہیں معافی دیا تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے سماج کے اندر ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اس بات کی فکر کر لے کہ جو بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو بیٹیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ یاد رکھو کہ والدین نے اگر نہیں دیا بیٹیوں کے حقوق کو تو ان کی پکڑ ہوگی، اور ان کے جانے کے بعد بھائیوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے۔ اگر بھائیوں نے اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، یاد رکھو کہ ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ والد نے نہیں دیا، والد کی زندگی تک تو وراثت کا حقدار نہ تو بیٹا ہوتا ہے اور نہ بیٹی ہوتی ہے، کوئی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، وہ پوری مال اور جائیداد کا حقدار تنہا تنہا والد ہوتا ہے۔ لیکن والد کی مرنے کے بعد، والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد، باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو میراث کا مسئلہ آیا کرتا ہے، میراث کی بات آیا کرتی ہے۔ تو جب تک باپ اس دنیا کے اندر موجود تھا اس کا کوئی حق نہیں تھا، اگر اس نے نہیں دیا تو بھائی کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جیسے اپنا حق وہ بانٹ کر کے لیتے ہیں ویسے اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بہنوں کے حقوق کو نہیں ادا کیا تو یاد رکھو کہ کل قیامت میں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کا حق ہمارے اوپر آ رہا ہے، رشتہ داروں کا حق آ رہا ہے، اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا اقارب کا آ رہا ہے، اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا خاص تر خیال کرو۔ وہ پڑوسی اگرچہ مسلمان ہو اس کا بھی خیال کرو، اگرچہ وہ پڑوسی ہندو ہو اس کا بھی خیال کرو، پڑوسی کوئی بھی ہو اس کا خیال کرنا یہ ہماری اور آپ کی اہم ذمہ داری آج ان حالات کے اندر بن چکی ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے قائدین نے یہ آواز لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے اپنے مدارس کے اندر اور اپنے اپنے مکاتب کے اندر ان باتوں کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کو جمع کر کے ان باتوں کو کہا جائے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، اس لیے کہ جو قوم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتی اور خود اپنی اصلاح کے لیے کوششیں نہیں کرتی، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر کبھی تبدیلی اور تغیرات کو نہیں لاتا۔ اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قوم کے اندر تبدیلی آ جائے، تمہارے حالات کے اندر تبدیلی آ جائے، تو تم سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر اصلاح کرنے کی فکر کرو اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرو۔ اور اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کسی قوم کی تبدیلی کو اور کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم کوشش نہیں کرتی۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، اور حالات کو تبدیل کرنے کے لیے پہلا کام میں نے یہ بتلایا کہ آپ اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور دوسرا کام میں نے یہ بتلایا کہ آپ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جس کا حق آپ کے اوپر عائد ہو رہا ہے اس کے حقوق کو پورا ادا کرنے کی فکر کرو۔ اور تیسرا کام میں آپ کے بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ تیسرا کام یہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ کیا ہے تیسرا کام؟ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ، اور تعلیم کے اندر اپنے بچوں کو بڑھاؤ،
اگرچہ آپ مدارس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہو، لیکن مدارس کے اندر اتنی تعلیم ضرور حاصل کراؤ کہ وہ بچہ اپنے دین اور دھرم کو پہچاننے والا بن جائے اور اپنے مذہب کو پہچاننے والا بن جائے، نبی کا سچا پکا شیدائی اور فدائی وہ بچہ بن جائے۔ جب مکاتب کے اندر اس کو ڈالیں گے تو 5 سال کے اندر اس پر محنت کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی، تو سب سے پہلے وہ 5 سالوں میں سچا پکا مسلمان بنے گا۔ اور جب سچا پکا مسلمان بن جائے اور دینداری اس کے اندر آ جائے، اب آپ اگر عصری علوم حاصل کرانا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ان حالات کے اندر یہ چیز بھی نہایت اہم اور ضروری بن چکی ہے۔ اس لیے آپ عصری تعلیم حاصل کراؤ کب؟ جب مکاتب سے ان کو نکال دو، تب پہلے سچے پکے اسلام والے بنا دو اور ایمان والا بنا دو، تب جا کر کے ان کو عصری تعلیم حاصل کراؤ۔ یہ ہماری اور آپ کی اہم ذمہ داری بن چکی ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں کہ پوری دنیا کے اندر جو حکمرانی کرنے والی جماعت ہے اس کا نام جانتے ہیں؟ یہود۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ امریکہ کا پرائم منسٹر بنانا ہو، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے ملک جو سپر پاور طاقت ملک ہیں، ان کے اندر اگر حکمرانی کرنی ہو تو کون سی جماعت آگے بڑھتی ہے اور کون لوگوں کو اقتدار میں بیٹھانے کے لیے آتی ہے؟ وہ جماعت یہود کی جماعت ہے۔ اور ان کی آبادی میں پوری دنیا کے اندر سروے کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ 1.5 کروڑ لوگ پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرنے پر آج پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر کے وہ جماعت پھر رہی ہے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو اے امت کے مسلمانوں کہ تمہاری تعداد سروے کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ 25 کروڑ ہیں، اس میں 25 میں کچھ سکھ اور عیسائی بھی آتے ہیں، لیکن اقلیت کی جو تعداد ہے وہ 25 کروڑ کی تعداد ہے۔ 1.5 کروڑ کی جماعت آپ کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر کمی اور کوتاہی نہ ہوتی تو وہ جماعت تمہارے اور ہمارے اوپر کبھی قابض نہ ہو سکتی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کرانا ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو اپنے معاشرے اور سماج کے اندر لانا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے اندر تعلیم ہے اور ان کے اندر سوچ ہے اور ان کے اندر اس بات کی فکر ہے کہ ہم پوری قوم کو اپنی مٹھی میں لے کر کے پھرتے رہیں۔ آپ بتاؤ کہ اگر ہم نے اس بات کی فکر کر لی اور اس بات کو سوچ لیا تو آپ بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا یہ کوئی اہم بات ہے؟ ارے 25 کروڑ کی جماعت اگر اٹھ کھڑی ہو جائے گی تو آپ بتاؤ اور غور کرو کہ کیا ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل نہیں کرا سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم میں آگے نہیں بڑھا سکتے؟ ہمارا وہ بچہ جو حافظ قرآن بن جاتا ہے اور ہمارا وہ بچہ جو عالم دین بن جاتا ہے، ہمارا وہ بچہ جو قوم کا رہنما اور رہبر بن جاتا ہے، وہ بچہ عصری تعلیم کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا؟ بالکل بڑھ سکتا ہے، لیکن ہم اپنے مزاج کو بنائیں۔ اگر ہم نے 1.5% اپنے یہاں اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا، 1.5% یا 2% سے زیادہ بچے ہمارے مدارس کے اندر نہیں جایا کرتے، اور 1.5%، 2% کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ 3% ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن 97% مسلمان نسل کہاں جا رہی ہے؟ اس کی فکر کرو اور سوچو کہ 97% مسلمان نسل، جس میں 50% تو ایسے ہیں جو مزدوری کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر تعلیم ان کے اندر ہوتی، اگر تربیت ان کے اندر ہوتی تو وہ کبھی اپنی پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ مزدوری نہ کرتے، تعلیم کی بنیاد پر ان کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا جاتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ، مدارس اور مکاتب کے حوالے کرو اور مکاتب کی تعلیم حاصل کرا کر پہلے سچا پکا مسلمان بنا کر اس کے بعد عصری تعلیم میں لے جاؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کراؤ۔ شریعت نے آپ کو کہیں نہیں روکا، لیکن جب تک آپ نے اپنے بچوں کو دینداری نہیں سکھائی، اسلام کا وہ جذبہ نہیں پیدا کرایا، یاد رکھو کہ ہمارا وہ بچہ مستقبل میں ہمارا اور آپ کا قائد نہیں بن سکتا۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔